یقیناً میرا تو ایمان کہتا ہے کہ خدا کی قسم اس منظر پر رب کے فرشتے بھی رش کر رہے ہوں، اور وہ سید کائنات سیدہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ شاکرہ اندلیب کوئے جنت تسکین قلب نبوت نور چشم رسالت ملکہ فتح و طہارت ملکہ کونین ملکہ شرم و حیا ام الحسنین بی بی پاک خاتون جنت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کا وہ آپ سے وہ حدیث پاک منقول کہ جو آپ نے حضور باہر سے تشریف لائے، سفر کے آثار تھے حضور کے وجود مقدس پر، اور میرے کیا کہ لاکھوں لوگوں کے مربی اور مشفق ہمارے آقائی سیدی حضور مشفق امت استاد الکریم پیر طریقت رہبر شریعت حضور قبلہ پیر حسین الدین شاہ صاحب دامت برکات القدسیہ، آپ فرمایا کرتے ہیں کہ جب یہ بات کرو تو یوں کہا کرو کہ سرکار سفر سے واپس آئے تو زمین کی خاک حضور کے وجود اور کپڑوں کا بوسہ لے رہی تھی، تو ظاہر سفر کے آثار تھے حضور کے وجود مقدس پر، وجود نور پر۔ بی بی پاک ماں سے بڑھ کر حضور سے پیار کرتی تھی، اسی لیے آپ کا لقب امو ابیہ بھی بنا۔ آپ کہیں حضور سے وہ خاک کو جاڑا، رونے لگ گئی کہ عرض کی اے بابا جان آپ اتنی مشقت کر رہے ہیں اس امت کے لیے، اس دین کے لیے، آپ کا یہ کیا حال ہو چکا؟ سفر سے واپسی پر جس طرح بیٹی محبت کرنے والی اپنے باپ کی حالت دیکھ کر وہ سرد ہوتی ہے، تو سرکار نے آپ کے سر طہارت پر دلاسا دیتے ہوئے فرمایا کہ بیٹی رو نہیں، تمہارے بابا کو رب نے جس پیغام کے لیے بھیجا ہے، لا یبقی بیت مدر ولا وبر، کائنات میں کوئی گارے کا مکان اور کوئی گھاس کے تنکوں کی بنی ہوئی جھونپڑی بھی ایسی نہیں بچے گی فاطمہ جہاں پر تیرے بابا کا پیغام لا الہ الا اللہ نہیں پہنچا ہے۔ تو یہ کہاں طیبہ، کہاں مکہ، کہاں یہ دنیا کا کونا، اور کہاں 14 صدیاں بعد اس پہاڑ کی چوٹی پر میرے محمد عربی کا وہ پیغام گونج رہا ہے کہ جو پیغام حضور اس سرزمین عرب پر لے کر آئے تھے۔ تو یقیناً آج یہ علاقہ رشک شمس و قمر بھی ہے اور رشک ملک و بشر بھی ہے، فرشتے بھی اس پر میرا ایمان ہے کہ ناز کر رہے ہوں گے۔ آج اس قرآن کی عظمت، عزت اور طہارت کی بات ہو رہی ہے۔ کائنات عالم میں سب سے پہلے تقریباً 1000 سال پہلے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے خود اس کلام پاک کی تلاوت فرمائی، اس وقت انسان نہیں پیدا ہوئے تھے، تو فرشتوں نے جب اس قرآن کی تلاوت رب کی زبان سے سماعت فرمائی، یار کیسا منظر ہوگا 14 صدیوں بعد حضور کی امت کے قاری قرآن پڑھتا ہے تو جسم پر رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں، تو کیسا منظر ہوا ہوگا کہ جس وقت قرآن کی تلاوت اور قرآن کو پڑھنا کائنات کا رب خود قرآن کو پڑھ رہا ہو۔ فرشتوں نے جب یہ قرآن کی تلاوت سنی رب کی زبان سے تو اس وقت کہا تھا ان بچوں کے لیے اور آپ سب حضور کی امت کے لیے کہ طوبیٰ لألسنتہم، مبارکباد ہو ان زبانوں کو صدیوں انسان بننے سے پہلے رب سے قرآن سن کر فرشتے بولے کہ مبارکباد ہو ان زبانوں کے لیے کہ جن زبانوں پر یہ کلام جاری ہوگا، وَطُوبَىٰ لِبُطُونٍ، اور ان پیٹوں پر اور ان سینوں کو مبارک ہو کہ جن سینوں میں یہ قرآن محفوظ ہو جائے۔ تو ان بچوں کو، اور آپ تمام قرآن نماز میں سارے ہی پڑھتے ہیں، جن کی زبانوں پر بھی قرآن جاری ہوتا ہے، ہماری تخلیق سے پہلے فرشتے مبارکباد دے کے گئے، تو یقیناً یہ علاقہ مقدر والا ہے کہ آپ کو علامہ وقار ضیائی صاحب جیسا ایک مخلص بندہ آپ کو ملا ہے جس نے واقعی جنگل میں منگل کا سما بنا دیا۔ یہ کثیر تعداد میں علماء، مشائخ، سادات اور بالخصوص مناظر اسلام جیسی شخصیت آپ کے درمیان میں آئے، اور اس سے بڑھ کر وہ ہستی کہ الحمدللہ العظیم جنہوں نے ایک ولی کامل کی آغوش میں آنکھ کھولی اور ساری زندگی جس ولی کامل کی نگاہوں سے لاکھوں حضور کی امت کے سینے فیضیاب ہوئے، انہی کے گھر میں جنہوں نے پرورش پائی۔ میری مراد
عظیم مذہبی سکالر، مصنف کتب اسلامیہ، لوور کورٹ سے لے کر سپریم کورٹ تک، غازی اسلام، محافظ ناموس رسالت، ملک ممتاز حسین قادری صاحب کا کیس لڑنے والی شخصیت، وکیل ملک ممتاز حسین قادری صاحب کے، جنہوں نے وکالت بھی فرمائی۔ ہزارہا لوگوں نے جس گھرانے سے فیض پایا، مجھ جیسے مفتی صاحب جیسے لوگ وہاں کے اس دہلیز پر جھاڑو دیتے ہیں ہم لوگ، ہمیں بھی یہ، اور میں نیچے بھی سوچ بھی رہا تھا اور میں نے بات بھی کی ہے کہ کیسی انویسٹمنٹ ہے میرے مرشد گرامی، ان پہاڑوں میں کیا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا، لیکن ہر روز شام کو مرشد گرامی کے پاس ان علاقوں سے بھی ایک کمیٹی کی صورت میں وہاں ثواب پہنچ رہا ہے۔ ان علاقوں میں جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کے فیض یافتہ آپ پہاڑ کی چوٹی پر، علامہ امتیاز ہزاروی صاحب اوپر پہاڑ کی چوٹی ہے، اس میں بھی بیٹھ کر دین کی خدمت کر رہے ہیں، اور یہ بھی میرے مرشد الکریم کا فیض ہے، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم راولپنڈی کا فیض ہے۔ اور ان پہاڑوں سے بھی شام کو میرے مرشد گرامی کو کتنا بڑا تحفہ جا رہا ہے، اور پھر ان کی وساطت سے یہ سارا جو سلسلہ ضیائیہ ہے، اس کا یہ سارا فیض روز شام کو جب دربار رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوتا ہوگا، خود اندازہ لگاؤ کہ میرے مصطفیٰ کریم، میرے نبی رحمت اپنے شہزادے پیر حسین الدین شاہ صاحب سے کتنے خوش ہوتے ہو۔ تو اللہ ان کا یہ فیض صبح قیامت تک جاری اور ساری فرمائے۔ اب بلا تاخیر تشریف لاتے ہیں خطاب ذیشان کے لیے، صدارتی خطبے کے لیے پیر طریقت، راہبر شریعت، صاحبزادہ والا شان، حضور پروردہ آغوش ولایت ابن حیدر کرار، مصنف کتب اسلامیہ، ناظم اعلیٰ جامعہ آمنہ ضیاء البنات، میری مراد صاحبزادہ ایڈوکیٹ پیر سید حبیب الحق شاہ صاحب سلطان پوری، آپ تشریف لاتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، محبت سے آواز ہے، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، جامعہ رضویہ ضیاء العلوم، سادات سلطان پور شریف، مدرسہ حسنین کریمین۔